بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تاکہ آپ کے ذریعے اپنی بات، اپنی تکلیف کوئٹہ میں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تو سو رہے ہیں، باقی اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان تک اپنی بات پہنچا دیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے، ہمارے گوادر کے ایک فعال نوجوان ماجد جوہر وہاں کا منتخب نمائندہ بھی ہے، وائس چیئرمین گوادر میونسپل کمیٹی کا وائس چیئرمین بھی ہے، آج گرفتار ہے، آج جیل میں ہے، 50 دن سے زائد ان کو ہو گئے۔ 3 ہفتے وہ کوئٹہ کرائم برانچ میں موجود تھے یہاں، پھر آج کل وہاں گوادر جیل میں ہیں، لاک اپ میں۔ 26 دسمبر کو 3 بجے جو طاقت کا استعمال ہوا، ہمارے ذمہ داران کارکنان پہ سینکڑوں مقدمات قائم کیے گئے، اس میں بڑا مقدمہ مجھ پر اور ماجد جوہر پر بنایا گیا۔ باقی ہمارے جتنے ساتھی تھے وہ ضمانت پر رہا ہو گئے۔ مجھے 4.5 مہینے بعد ہائی کورٹ نے ضمانت نہیں دی، بالآخر سپریم کورٹ میں جو ضمانتوں کی بارش ہو رہی تھی اس میں ہمارے بھی قسمت رہا، ہم آ گئے۔ تو آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو صوبائی حکومت جو انتقامی کارروائی شروع سے ہمارے خلاف صوبائی حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی اتحاد ہے یا قوم پرست پارٹیوں بھی صوبائی کابینہ میں موجود ہیں، غیر اعلانیہ وزراء وزارتوں کے مزے بھی لے رہے ہیں، وہی کے آشرواد پہ صوبائی حکومت ہمارے کارکنوں کے خلاف، ہمارے کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ جعلی مقدمات دائر ہیں، جعلی مقدمات کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمیں گرفتار بھی کیا گیا، اور آج ہم پیشیاں ہر ہفتے عدالتوں میں جا کر عدالتوں کو بھی فیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم قانون کے ذریعے بھی سیاسی میدان میں بھی اور قانون کے میدان میں بھی ان صوبائی حکومت کے حکومت بلوچستان میں بیٹھے ہوئے اندھے بہرے نااہل نالائق کرپٹ جو اشرافیہ ٹولہ ہے، اس کے خلاف انشاءاللہ ہم سیاسی میدان میں پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور قانونی میدان میں انشاءاللہ ہم عدالت کی معاد میں بھی انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے۔ میں آپ کے ذریعے سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ماجد جوہر کو فوری طور پر رہا کیا جائے، ان پر قائم مقدمات ختم کیے جائیں۔ ماجد جوہر سمیت جتنے ہمارے کارکنان اور ذمہ داران پر مقدمات، جعلی مقدمات قائم کیے گئے ہیں، تمام مقدمات واپس لیے جائیں۔ ماجد جوہر وہاں کا منتخب لوکل گورنمنٹ میں نمائندہ ہے، گوادر میونسپل کمیٹی کا وائس چیئرمین ہے، وہاں اس نے اپنے وارڈ میں ہزاروں کی تعداد میں جتنا ووٹ وزیر اعلیٰ نے صوبائی حلقے سے نہیں لیے جتنا ماجد نے اپنے وارڈ سے لیے ہیں، وہاں کے پورا منتخب وہ بڑی تعداد میں عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو منتخب نمائندے کو جعلی مقدمے میں قید کر کے آج جیل میں ڈالا، اس پر اس کے مقدمات ختم کیے جائیں۔ یہ اہم آج کی پریس کانفرنس ہے اور اس کو اوجل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ سے گزارش ہے میڈیا سے اس کو ہائی لائٹ بھی کریں اور ہماری جو بنیادی مقصد ہے اس کو ظاہر بھی کریں، حکومت تک، حکومت بلوچستان ہو یا اسلام آباد کے حکمران ہوں، ان تک یہ بات پہنچے۔ انشاءاللہ ابھی ہم 26 جون کو گوادر میں احتجاج بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم اپنے ماجد اور نوجوان کی رہائی کے لیے انشاءاللہ آئینی جدوجہد، جو پرامن جدوجہد، احتجاج اور دھرنے جو پہلے ریلیاں ہم نے نکالی ہیں سیاسی میدان میں، وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور عید کے دن بھی انشاءاللہ وہاں ریلی ہوگی۔ عید کے دن اگر رہا نہیں ہوئے تو عید کے دن بھی انشاءاللہ گوادر میں ریلی ہوگی، اپنے لاپتہ افراد
سے یکجہتی کے لیے بھی اور موج جوہر کی رہائی کے لیے بھی۔ اور دوسرا جو اسی سے ضمن میں یہ بات بھی آپ کے سامنے جو اپنا ہمارا تبصرہ یا موقف ہے، ابھی خضدار واقعہ، خضدار میں دو مسلح گروہ آمنے سامنے ہیں، بلوچستان جو دو مسلح گروہ آمنے سامنے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلح افراد ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں، عوام معاصرے میں ہیں، اور ہمارے ضیاء لانگو صاحب، آئی جی ایف سی صاحب، آئی جی بلوچستان صاحب چلے گئے ہیں۔ ہم تو خیر چاہتے ہیں، بلوچستان میں پہلے سے خون بہا ہے، قبرستان پہلے سے بلوچستان کے آباد ہو چکے ہیں، گھر اور شہر ہمارے ویران ہو چکے ہیں، قبائلی تنازعات نے ہزاروں کی تعداد میں عام لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ یہ جو جتنے مسلح لوگ آج سرداروں اور نوابوں امیروں کے پیچھے ہیں، پتہ نہیں سینکڑوں قتل بلوچستان میں عام لوگوں کے ہوئے ہیں، عام لوگوں کے، عام غریبوں کے سینکڑوں قتل عام ہوئے ہیں۔ تو آج جو خضدار میں دو مسلح گروہ آمنے سامنے ہیں، تو ہمارے ضیاء لانگو صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب گوادر آپریشن کیا 26 دسمبر کو، ضیاء لانگو صاحب نے یہاں بیٹھ کر بھی اور اپنے دفتر میں بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی ہے، ذرا وہ کلپ نکالیں، ہم قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، قانون کا ریٹ کسی کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے، قانون اپنا راستہ نکالتا ہے، ہم مسلح کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی مسلح کو ہم کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے، کسی کو ہم حکمرانوں کو بے بس نہیں ہونے دیں گے، کوئی حکومت سے بالا تر نہیں ہے، کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، کوئی فورس سے بالا تر نہیں ہے، قانون کا سامنا کرنا ہوگا، ماہی گیروں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم طاقت سے کچھ لیں گے۔ یہ کن کو کہہ رہا تھا؟ گوادر کے ماہی گیروں کو، جن کے پاس چاقو بھی نہیں تھا، ان کو ہمارا ضیاء لانگو اور حکومت بلوچستان بڑے قانون کا، آئین کا، قانون کے ریٹ کا، یہ جو لہجہ کل خضدار میں تھا، یہ لہجہ گوادر میں نہیں تھا، وہاں فرعون تھا، فرعونیت کا، ان کے منہ سے فرعونیت نکل رہی تھی، وہاں پہ فرعون کی طرف بات کر رہا تھا یہ ضیاء لانگو، ایسا لگتا ہے فرعون ہے، گوادر کے عوام کو دھمکی دے رہا ہے، فرعون بن کر ہمیں دھمکی دے رہا تھا۔ کل جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ راستہ نکلے گا، گوادر میں کیوں آپ نے طاقت کا استعمال کیا؟ ہم آج بھی نہیں کہتے کہ آپ طاقت کا استعمال کریں، ہم آج بھی نہیں کہتے وہاں آپ خون بہائیں، تو وہاں کوئی بھی مسلح نہیں تھا، پرامن پانی اور بجلی مانگ رہے تھے، اور ضیاء لانگو فرعون بن کر انہوں نے طاقت کا وہاں استعمال کیا، حکومت بلوچستان فرعون بن کر وہاں طاقت استعمال کیا۔ آج خضدار کے لوگ معاشرے میں مسلح جتوں کے نرغے میں، وٹ بازار مسلح جتوں کے نرغے میں، وٹ بازار معاشرے میں، وہاں روڈ معاشرے میں، مسلح جتے پہاڑوں پر ہیں، عوام معاشرے میں، تمام جا کر کے وہاں کوئی بھی نہیں کہہ رہے کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، ایک جملہ بھی نہیں ہے، نہ ضیاء لانگو کا ہے نہ حکومت بلوچستان کا ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ پرامن حل ہو، کوئی خون نہ بہائے، لیکن جو ہمارے بارے میں کہا، اور یہ بات درست بھی، ہم نے کب کہا کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں؟ ہم تو آج بھی کہتے ہیں اگر قانون پہ عمل درآمد ہو تو ضیاء لانگو کابینہ جیسے سب جیل میں ہوں گے، ہم تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو یہ جو خضدار واقعہ ہے کہ دو مسلح جتے آمنے سامنے، حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کوئی خون نہیں بہنا چاہیے۔ یہ مسلح جتے ہیں، ان کا اسلحہ واپس لیں، پرائیویٹ لوگوں سے اسلحہ واپس لیں، تمام یہ سیکورٹی درجنوں سینکڑوں جو مسلح لوگوں کو اسلحہ دیے گئے ہیں، تمام حکومت واپس لے لیں، تاکہ اس کے ذریعے سے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، کوئی خون نہ بہے بلوچستان میں۔ بلوچستان سے پہلے بھی خون بہت بہہ چکا ہے، قبرستانیں آباد ہو چکی ہیں، یہ مسلح جتے جو سردار اور نوابوں نے بہت خون بہا ہے، سردار اور نواب آج درجنوں سینکڑوں گاڑیوں کے ساتھ گھومتے ہیں، میر، سردار، نواب، جاگیردار۔ تو انہوں نے ابھی ان کے قبرستان آپ دیکھیں، یہاں کوئٹہ سے سفر کریں، بیلا تک جائیں، وہاں تک یا شہداء کی بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں شہید، قبرستان آباد ہو چکے ہیں۔ اب بھی خضدار میں پرامن انداز میں اس کو حل بھی نکالا جائے، اور
جیسے گوادر کے بارے میں ہمیں مار کر پرامن لوگ تھے، کوئی مسلح نہیں تھے، کوئی جتہ ہمارا نہیں تھا، کوئی گوادر محاصرہ نہیں کیا تھا، کوئی گوادر کے پہاڑ پہ ہم نے قبضہ نہیں کیا تھا، کوئی گوادر کے عوام محاصرے میں نہیں تھے، کوئی ہم نے گوادر کے روڈ کو بند نہیں کیا تھا، کوئی مسلح جتہ گوادر میں نہیں تھا. تو ضیاء لانگو فرعون کی طرح گوادر پہ حملہ کرتا ہے، فرعون بن کر یہاں فرعون کا لہجہ تھا ضیاء لانگو کا، فرعون کا، اور دھمکیاں دے رہا تھا گوادر کے عوام کو. ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے دائرے کے جتنے مسلح جتیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. خزدار میں دونوں مسلح جتوں سے اسلحہ واپس لیا جائے، دونوں مسلح جتوں سے جو اسلحہ ہیں واپس لے لیں، ان کو اسلحہ فری کر دیں، تمام اسلحہ حکومت لے لیں، پھر ان سے بات کریں، مسئلہ کا کوئی حل نکالے. تیسری بات یہ کہ جو بجٹ پیش ہوا 19 تاریخ کو یہاں پہ، یہ جو کمیشن پورا میں نے اس میں تبصرہ بھی ہم نے کیا تھا، جو کرپشن، اس میں کرپشن کی جو بو ہے، کمیشن خوری کی بو ہے، اور اس میں کوئی بڑا پروجیکٹ، نہ سی پیک کا پروجیکٹ کا ذکر ہے، نہ سی پیک کا ذکر ہے کہ بلوچستان سی پیک کا ریڑھ کی ہڈی ہے، کوئی سی پیک پروجیکٹ کا ذکر ہی نہیں ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹ دیگر صوبوں میں بن رہے ہیں تو بلوچستان میں سی پیک پروجیکٹ میں کیا بنے گا، کوئی ایک جملہ بھی نہیں ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ بھی نہیں ہے، کوئی بڑا ہاسپٹل بھی نہیں ہے، کوئی بڑا روڈ بھی نہیں ہے، کوئی بڑے پروجیکٹ کا ذکر ہی نہیں ہے، کوئی موجود ہی نہیں ہے. صرف ان پروجیکٹ کو بڑھلایا گیا ہے جو زیادہ کمیشن ملتا ہے، جہاں کرپشن ہوتا ہے. یہ تین باتیں تھی. پہلی بات میری یہ تھی ماجد جوہر کو رہا کیا جائے، ماجد جوہر پر قائم مقدمات فوری طور پر واپس لیے جائیں، اور جتنے ہمارے باقی ساتھیوں پہ قائم مقدمات ہیں واپس لیے جائیں. اگر ماجد جوہر کو رہا نہیں کیا گیا، جو گوادر میں پہلے بھی جو احتجاج ہو رہے ہیں، جو 26 جون کو بھی ہوگا، عید کے دن بھی ہوگا، عید کے بعد بھی انشاءاللہ وہاں گوادر میں احتجاج کا سلسلہ جو پہلے تھا آئندہ بھی جاری رہے گا. میں ابھی پنجاب یونیورسٹی سے آ رہا ہوں، وہاں کے بلوچ کونسل کے ذمہ داران سے بھی ملا ہوں، پشتون کونسل کے ذمہ داران سے بھی ملا ہوں، اور اسلامی جمعیت والوں سے نشست بھی کرائی ہے. تو طالب علم ہیں یونیورسٹیوں میں، ان کے مسائل، ظاہر طالب علمی دور میں اداروں کے اندر مسائل یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. بلوچستان یونیورسٹی میں یہاں کچھ ایشو اور ہیں، بیوٹرز میں کچھ اور ہے، پنجاب یونیورسٹی میں اور ہیں، جہاں جس کی کوئی سیاسی بالادستی ہوتی ہے اور نیچے والوں کو مارنے کی کوشش، مارنا نہیں، ایک سیاسی کلیش ہوتا ہے. بلوچستان یونیورسٹی میں تو اسلامی جمعیت والوں کو مارتے ہیں، لیکن طلبہ تنظیمیں ہیں، اور یہاں طلبہ آپس میں، بلکہ ہمارے بی ایس او کے 2 دڑے بلوچستان یونیورسٹی میں آپس میں بھی لڑے ہیں، آپس میں بھی کلیش ہوا ہے. ذرا طلبہ تنظیمیں ہیں، طالب علموں کی لڑائی کو اتنا سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے، اور طالب علم ہمارے بیٹے ہیں، ان کو بٹھا کر کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ابھی ہم نے وہاں بٹھائے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے وہاں ہدایت بھی کی ہے، اسلامی جمعیت کے ذمہ داران کو بھی کہا ہے کہ بلوچستان کے جتنے بیٹے ہمارے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے، ان کی ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے. ان کے خلاف تشدد کو ہم کسی صورت کوئی بھی کرے، ہمارے جو بچے ہیں بلوچستان کے وہ برداشت ہم نہیں کریں گے. ہم نے بالکل اپنے ساتھیوں کو بھی کہا ہے. لیکن حکومت بلوچستان نے کیا ہے، حکومت بلوچستان میں جو اتحادی جماعتیں، کچھ اتحادی جو اعلانیہ ہیں، کچھ اتحادی جماعتیں غیر اعلانیہ ہیں. بلوچستان حکومت میں کچھ اعلانیہ وزیر ہیں، کچھ غیر اعلانیہ وزیر ہیں. یہ کچھ غیر اعلانیہ جو خفیہ وزیر ہیں بلوچستان کے، ان کے ایما پر ہوا ہے، ہمارے خلاف، ماجد کے خلاف، سب کے اوپر ہوا ہے. بلوچستان حکومت میں جو خفیہ وزیروں کے کہنے پہ ہو رہا ہے.
ہاں آج بھی گوادر کا جو مولا فاضل چوک کا گٹر اس بات کی گواہی دے گا کہ جو وہاں 40 سال سے وہاں اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں. اگر اس گٹر کو دودھ کہتا ہے اس کی الگ بات ہے، چشمہ شاید سفید پہنا ہوگا. تو وہاں آج بھی ان کی جو کرپشن کی داستان مولا فاضل چوک کی گواہی دیتا ہے کہ چور اور کرپٹ ہیں، جو جتنے فنڈ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے مفادات کے لیے کمیشن خوری کے لیے استعمال کیے. نہیں، کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہے. تو ہم نے شروع دن سے جو ہمارا موقف ہے، میرے دھرنے کے 2 مہینے کی تقریر سن لیں، اس سے پہلے دھرنے کی تقریر سن لیں. ہم نے کہا ہے کہ ہم سی پیک کے خلاف نہیں ہیں، ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں. میں نے اوپن کہا ہے. اس وقت یہ جملے میں نے کہا جب وہ ٹینشن کا ماحول تھا، جب وہ اس وقت میں نے کہا یہ فی الحال عارضی طور پر، یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ بالکل ہو، عارضی طور پر ہمارے ساتھ یکجہتی کے لیے، جملہ بھی اس میں ویڈیو میں ہے کہ ہمارے بلوچ عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے آپ، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ شروع دن سے ہم نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا، ہم نے کوئی کسی کا پریشر نہیں ہے، اور نہ کسی معاہدے کے لیے جو ہمارے بہت سارے ناقدین نہیں ہیں. وہی ہیں جو مجھے جیل میں ڈالا تھا، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف آپریشن کروایا تھا، وہی جو آج ہم پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلاں سے ملے، فلاں سے ملے، فلاں سے. اور لوگ جو رات کو ملتے ہیں، میں تو دن کو ملا، وہ جو رات کو ملتے ہیں میں دن کو ملا، میں نے دیا، اوپن دیا. یہ ہم کسی پالیسی میں ہم نے اوپن کہا ہے، آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نہ سی پیک کے خلاف ہیں، نہ ترقی کے خلاف ہیں، نہ کسی ملک کے خلاف ہیں. ہم اپنے گوادر کی ترقی کے لیے، گوادر کو ہم منتخب نمائندے ہیں، گوادر کے لوکل گورنمنٹ میں ہماری اکثریت ہے اور یہ وہاں معاہدے میں موجود ہیں. میں گوادر کی نمائندگی کے لیے گیا، ان کو بتایا کہ آپ گوادر میں موجود ہیں تو گوادر میں پانی بجلی کا بحران کیوں ہے، تو آپ اپنا کردار ادا کریں اور آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ گوادر کو ترقی دے. مولانا صاحب، آپ نے گجرات کے مسلح جتوں کا ذکر کیا، آپ کی جانب سے یا آپ تنظیم تحریک کی جانب سے کس جتھے کے ساتھ ہیں اس کو سپورٹ کریں؟ کیونکہ آپ جیسے آپ تنظیم تحریک کا آغاز کیا، ان دنوں ندیم الرحمان نامی شخص نے، انہوں نے تنظیم تحریک کوئٹہ صدر کو نامزد کیا یا آپ کو پریس کانفرنس کی. 2 دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس پر جالا بال عوامی پہنے کی طرف سے، تو اب یہ سمجھیے آپ ان کے ساتھ ہیں یا وہ آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ جو ندیم بلوچ کا بتایا، اس کا پورا حق دو تحریک کی طرف سے اس کی تردید بھی آئی کہ کسی نے صدر نہیں بنایا، کوئی ذمہ دار نہیں تھا، باقاعدہ تردید ہوا اس کا کہ ہمارا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. ہم دونوں جتوں کے ساتھ نہیں ہیں، دونوں مسلح جتوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم دونوں جتوں کی مخالفت کرتے ہیں. دونوں کی وجہ سے یہاں امن خراب ہے، بے سکونی ہے، وہاں ٹینشن ہے، بازار میں ٹینشن ہے، لوگوں میں ٹینشن ہے. ہم دونوں جتوں کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں جو بھی بلوچستان میں مسلح لوگ ہیں سب سے اسلحہ واپس لے لیں. یہ جو پرائیویٹ مسلح آرمی رکھے ہوئے ہیں سب نے، آج پہاڑوں پہ شہروں کو یرغمال بنایا ہے. بھئی گوادر والوں کے پاس تو چھری بھی تو نہیں تھا نا، ضیاء لانگو فرعون آپ کے سامنے فرعون تھا نا. قانون اپنا راستہ دکھاتا ہے. ضیاء لانگو کے میں سن رہا تھا، وہاں جیل میں سن رہا تھا، فرعون ریاست کے ریٹ چیلنج نہیں ہونے دیں گے. ضیاء لانگو کچدار میں کیوں بلی بنا ہوا ہے، کیوں اس کا قانون یہ کہاں جاتا ہے؟ میں تو ماہی گیر ہوں، میرے بارے میں تو ضیاء لانگو ایسا فرعون پتہ نہیں، پہلے اس وقت ہوش میں نہیں تھا، ابھی ہوش میں ہے، اس پہ تو مجھے پتہ نہیں، اس کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. بہرحال یہ کہ جو ہم تو کسی مسلح جتھے کے ساتھ نہیں ہیں. بہت شکریہ.